السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ سے متعلق بات ہے۔ زکوٰۃ چونکہ اسلام کا بنیادی رکن ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان اس فریضے کو احسن انداز میں اور اس سے زیادہ اجر پانے کے لیے اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس کا نکالنے کا کیا طریقہ ہے، مختصر میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم شہری ماحول میں رہ رہے ہیں تو 4 چیزیں ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور پیسے۔ یہ ہر ایک کا ایک الگ سے بھی نصاب موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو وہ 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہونے چاہیے، اور مال تجارت کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کے پاس چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں تو اس صورت میں اس کی مالیت کو جمع کیا جائے گا کہ کتنا بن رہا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ایک شروع کا اور ایک آخر کا۔ شروع میں بندہ صاحب نصاب ہو، اور جب سال کے آخر میں اپنا حساب کر رہا ہے تو سال کے آخر میں صاحب نصاب ہو۔ درمیان میں اس کے مال آگے پیچھے اوپر نیچے جو بھی ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شروع میں صاحب نصاب ہے، آخر میں صاحب نصاب ہے تو سمجھے سال گزر گیا ہے اور اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو جو 40واں حصہ ہوتا ہے، ویسے ہی 2.5% اس کو کہتے ہیں، 40واں حصہ ہوتا ہے۔ ادھار کا معاملہ یہ ہے کہ بعض ادھار ایسے ہوتے ہیں جن کی فوری ملنے کی امید ہوتی ہے، تو ہم جب زکوٰۃ نکالنے بیٹھیں تو اپنی آمدن کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب کو اپنے پاس کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے کہ یہاں سے یہ کرایہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہاں پر میرے پیسے ہیں، اس کے پاس پیسے، سب جمع کریں گے۔ اس کے بعد جو ادھار ہمیں فوری ملنے کا ہے وہ تو ہم شمار کر لیں، اور جو فوری ملنے کا ہے تو اسے ہم ڈیلے کر دیں۔ اگرچہ اس کی زکوٰۃ ہمیں بعد میں بھی دینی ہے لیکن ہم اس کو فی الحال ڈیلے کر دیں۔ جو رقم جمع ہو گئی اس میں سے ہم نے اپنا قرض نکال دیا، مہینے کا جو خرچ ہے، بلز وغیرہ جو بھی ہے، اگر تنخواہ دینی ہے، تنخواہیں دینی ہے وغیرہ، یہ خرچ نکال لیں گے۔ اور اس کے بعد جو رقم بچے گی اس کو ہم دیکھیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور ہم اس کو 40 پر ڈیوائڈ کر دیں، 40واں حصہ ہوتا ہے یہ، تو 40 جو حصہ جو آنسر آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ ایک چیز آپ نے شہری ماحول کے حساب سے، جو کسی کے پاس رہائش کے علاوہ گھر ہو کر ہو، جی، کرائے پہ جو چڑھایا وہ جی، وہی مال تجارت میں ہی آتا ہے؟ نہیں، اگر وہ گھر اس پرپس سے ہے کہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے تو اس کا کرایہ اس کی ضرورت یعنی وہ شمار کیا جائے گا۔ اچھا، وہ گھر چونکہ اس کے پاس ضرورت ہے اس کی، جس سے وہ اپنی، جیسے گاڑی ہوتی ہے انسان کے پاس تو گاڑی اس کی ضرورت ہے، 5 بھی رکھے لیکن ضرورت کی رکھی ہے، استعمال کی ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے۔ گھر 5 ہے لیکن اس کی ضرورت کی اس نے رکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں کرائے سے اپنا خرچہ چلاؤں گا، بیچوں گا نہیں، اچھا، تو وہ گھر جو ہے وہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوتے۔ اچھا، جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ کہ خریدیں جی گے ہاں، بیچیں گے وہ مال تجارت میں کاؤنٹ جی ہوتا ہے؟ ہاں، وہ گھر صرف مال تجارت میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں ہے کہ جب زکوٰۃ دینی ہو تو فقراء مساکین 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ان میں پہلی ترجیح رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، صرف اپنی اولاد کو، پوتے وغیرہ ان کو، اور باپ دادا ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو اطراف کے رشتے ہیں، بہن بھائی وغیرہ، ان کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو دی جائے۔ اس میں دوہرا اجر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے مطابق کہ صلہ رحمی کا بھی اجر ہے اور اس صدقہ اور نیکی کا بھی اجر ہے۔ تو پہلی ترجیح یہ ہو، اور اس کے بعد پھر آپ کے اختیار میں ہے، اگر یہ لوگ ایسے کوئی آپ کے خاندان میں ایسا فرد نہیں ہے پھر آپ کا اختیار ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔